اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کرپشن کا حل کیا ہو، ایک انتہائی قیمتی تحفہ قرآن پاک سے لے کر آیا ہوں۔ اور یہ اگر آپ غور سے سنیں گے اور اگر آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں گے تو کرپشن سے ہماری جان چھوٹے گی اور یقیناً چھوٹے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ اس سورہ کی اس تفسیر کو غور سے سنا جائے، جس کو میں نے صرف اور صرف کرپشن ہی کے نقطہ نگاہ سے اس کی تفسیر کی ہے، تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم خسارے کا سودا کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس سورہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بے شک زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا، نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اب اگر آپ اس پہ غور کریں کہ اس پوری سورہ میں جو کی ورڈ ہے، وہ کی ورڈ میرے نزدیک خسارہ ہے، کیونکہ خسارہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ناپسند ہے۔ کوئی بھی انسان خسارے کا سودا نہیں کرنا چاہتا، وہ خسارہ چھوٹے سے چھوٹا خسارہ ہو ہمیں ناپسند ہوتا ہے۔ اگر ہمیں 1 روپے کی چیز لے اور ہمیں وہ چیز 15 آنے کی ملے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم 100 روپے دیں اور 90 روپے کی چیز ہمیں ملے ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں 10 روپے کا لاس بھی بڑا لگتا ہے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں چلا گیا، انسان خسارے میں ہے، یعنی انسان کو خسارہ نہیں ہوا بلکہ انسان خسارے کے اندر چلا گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ اگر غور کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اگر گاڑی کا ایک شیشہ ٹوٹ جائے تو گاڑی کو خسارہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر گاڑی تباہ و برباد ہو جائے تو پھر اس میں تو خسارے کی کیا بات ہوئی، تو تباہ و برباد ہو گیا، وہ تو گاڑی خسارے ہی میں چلی گئی۔ اس لیے سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ خسارہ کیوں ہوا، اور خسارہ انسان کو ہو رہا ہے، وہ بے خبر بھی ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سودا کیا ہے، کیونکہ جو خسارہ جو چیز ہے اس کا تعلق سودے سے ہوتا ہے، خسارہ یا تجارت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خسارہ تجارت میں، خسارہ لین دین میں ہوتا ہے۔ خسارہ اس وقت ہوتا ہے جب میں کسی سے کچھ لوں اور کچھ دوں، تو اگر میں لوں، جو چیز میں لیتا ہوں اگر اس کی ویلیو کم ہے اور جو میں دے رہا ہوں اس کی ویلیو زیادہ ہے تو مجھے خسارہ ہو گیا۔ اس لیے خسارہ جو ہے وہ لین دین میں ہوتا ہے۔ تو پھر لین دین کہاں ہو رہا ہے، لین دین کہاں ہو رہا ہے، یہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خود بتا رہے، وضاحت فرما رہے ہیں کہ لین دین کہاں ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن سے خرید لیا، کیا؟ اس کی جان اور اس کا مال خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یعنی آپ کے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور آخرت کی مکمل کامیابی وہ پوشیدہ ہے اس بات میں کہ ہم اپنا معاملہ کریں اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں، یہ نفس دے دینے میں ہمیں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو اسے تو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے۔ تو یہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ 100% ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مال ہے، میں ہی اسے خرید سکتا ہوں، اور میں خریدتا ہوں کس بدلے؟ میں خریدتا ہوں اسے جنت کے بدلے، تمہاری جان، تمہارا مال میں خریدتا ہوں۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خرید رہے ہیں اس کو جنت کے بدلے، اور اس کے بدلے میں شیطان اسے
بدلے میں لے رہا ہے دھوکے میں، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، جو چیز بھی دے رہا ہے ہمیں، جو مال بھی دے رہا ہے وہ تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا تھوڑا ہے، اور یہ اس کی وضاحت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان قیامت کے دن جو خسارے میں چلا گیا تو اگر اس کے پاس ہو تو وہ زمین بھر سونا، غور سے سنیے، زمین بھر سونا دینے کو تیار ہوگا، اور اگر اس کے بعد مزید بھی ہو تو زمین بھر سونا اور بھی دینے کو تیار ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے نفس کی قیمت اللہ کی نظر میں زمین بھر سونے کی ہے۔ ہم نے اس کا اندازہ لگایا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، تو 1,00,000 ٹریلین ڈالر، لاکھ ضرب ٹریلین ڈالر، یا 10 لاکھ ضرب ٹریلین ڈالر۔ یہ اس اندازے نہیں ہے، یہ بہت حقیقتوں میں یہ بہت زیادہ رقم ہے، کیونکہ آج کا امیر ترین انسان 5 بلین ڈالر یا 6 بلین ڈالر یا زیادہ سے زیادہ، پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ 60 بلین ڈالر، بلین کی بات ہو رہی ہے، ٹریلین کی تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ٹریلین تو 1000 بلین ملا کر ٹریلین ہوتا ہے، 1 ٹریلین، یہاں لاکھوں ٹریلین وہ قیمت آپ کے نفس کی اور ہمارے نفس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اپنے رب کے ساتھ سودا کرنے کے بجائے اسے 1,00,000 ڈالر پر یا 1 کروڑ ڈالر پر یا 1 ارب ڈالر پر یا 1 ٹریلین ڈالر پر بھی بیچ دیتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ خسارے میں گیا یا نہیں گیا؟ بے شک وہ خسارے میں گیا، کیونکہ اس نے اپنی تباہی کر لی۔ اب وہ حساب لگا لے کہ ایک طرف تو لاکھوں ضرب لاکھوں ٹریلین ڈالر ہے، اور اس کے مقابلے میں 1 ٹریلین ڈالر کے آپ نے لے بھی لیے، اگر ٹریلین ڈالر تو ناممکن ہے کوئی آپ کو دے کرپشن کے لیے۔ تو یہ بات ہمارے تمام بڑوں کے لیے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن تمام ان حضرات کے لیے جن کے پاس کوئی شخص رشوت یا کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس سے قوم کا نقصان ہو رہا ہو، جس سے آپ کا نقصان ہو رہا ہو، اور آپ اسے لاکھ ڈالر یا کروڑ ڈالر یا ارب ڈالر میں دے رہے ہیں، تو یہ جان جائیے کہ آپ نے یہ سودا بہت ہی خسارے کا کیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، اور یاد رکھیے جو مقام اللہ نے آپ کو یہاں دیا ہے وہی مقام آپ کا جنت میں بھی ہوگا، اس سے بھی اعلیٰ مقام آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو خسارے میں چلے گئے، اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لے آئے، یعنی مان لیا انہوں نے اللہ کی مان لیا، اللہ کو مان لیا، فرمایا اور انہوں نے جنہوں نے نیک کام کیے۔ اور نیک کام کون سے ہیں؟ وہ اعمال جو اللہ کو پسند ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اعمال صالحات نہیں ہو سکتے، اور جو ان باتوں کو دوسروں تک حق سے اور صبر سے پہنچاتے رہے۔ تو ہم نے کوشش کی کہ حق اور صبر سے یہ بات آپ تک پہنچائیں۔ آپ کا بھی فرض ہے کہ حق اور صبر کے ساتھ اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، پہنچائیں اس بات کو کہ ہم وہ سودا نہیں کریں گے جو خسارے کا ہو۔ مسلمان کے لیے خسارے کا سودا کرنا کہ جس کے سامنے قرآن کی تعلیمات سامنے ہوں، جو جانتا ہو، اس کے لیے انتہائی حماقت کی بات ہوگی کہ وہ کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ شیئر کرنے والا بھی ہو، ایمان بھی ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنا اتنا سستا سودا کر کے اپنے آپ کو اپنے خسارے میں ڈالے، اور خسارے میں ڈال کر اپنی تباہی کو مول لے لے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خسارہ سب سے زیادہ بڑا خسارہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہے، سب سے بڑا خسارہ وہ ہے جو آخرت کا خسارہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے اس خسارے سے بچائے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میری دعا ہے، اور میں یہ خود چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔